تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ انما بعثت معلما، وقال ايضا وان من البيان لسحرا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تہہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سمندر سائنسدانوں نے کوشش کر کے اس کے ساحل کو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن آپ کی سیرت کو بیان کر کر کے کوئی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ روزانہ ہر آئے دن سیرت کے اوپر نئی نئی کتابیں منظر عام پر آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نہ کر سکتا ہے کہ میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آخر میں اس کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد جو ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام تھا، اس کے انعقاد کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس لیے اس مناسبت سے آپ کی سیرت کے مختلف گوشے ہمارے سامنے آ جائیں۔ ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس کو پورا نہیں لیا جا سکتا، پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو آپ کے جو ہے سیرت کے کچھ پہلو ہمارے سامنے آ جائے، یہ ہمارے اس پروگرام کا اول مقصد ہے۔ دوسرا مقصد، چونکہ ہم ہر جمعرات کو انجمن اصلاح الکلام میں تقاریر کرتے ہیں، تو اس میں ہم محنت کے کس معیار پر پہنچے ہیں اس کے اظہار کا ایک موقع ہے۔ آج کل جو ہے فتنوں کا دور ہے، جب کبھی سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نیا فتنہ رونما ہوتا ہے، ایک نیا فتنہ آ جاتا ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں دو کاموں کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے اپنی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی، اپنی صلاحیتوں کو ٹھوس کرنے کی، اور دوسرا ہے کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے، ہم نے جو صلاحیتیں بنائی ہے، اس کے مظاہرے کے لیے اپنے اندر بھی ایک صلاحیت پیدا کرنا، جس کو کہا جاتا ہے اظہار ما فی الضمیر۔ ورنہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بہت صلاحیت ہے، لیکن ان کو میدان خطابت کا تجربہ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا موقف جو ہے صحیح طور پر نہیں رکھ پاتے ہیں، اور باطل جو ہے وہ اپنے آپ کو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ غالب آ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا موقف وہاں پر صحیح طور پر نہیں رکھا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ
اپنے اندر اظہار معافی ضمیر کو بھی پیدا کرے، اس کی بھی صلاحیت پیدا کرے۔ اور جمعرات کے دن جو انجمن ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر خطابت کی بھی صلاحیت پیدا کریں۔ لہذا آج کا یہ پروگرام جو ہے منعقد ہو رہا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ بہت سارے طلباء ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بہت محنت کی ہے، لیکن وہ یہاں آ کر وہ جو تقریر ہے وہ صحیح سے کر نہیں پائے، لیکن وہ یہاں آنا بھی ان کی کامیابی کی علامت ہے۔ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اس لیے یہاں آنا بھی کامیابی کی علامت ہے، گرچہ ہو اس کی زبان اٹک گئی ہے، وہ کچھ بول نہیں سک رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے بلا کسی ہچکچاہٹ کے وہ جس طریقے سے اس نے محنت کی ہے وہ اس کا مظاہرہ کرے۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جیسے شاعر کہتا ہے جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ لہٰذا یہاں پر ہمت جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہے یہ 3 فروعات پر مشتمل ہے۔ پہلی فرع یہ درجہ فارسی سے عربی اول کے طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ فرع ثانی میں عربی دوم اور سوم کے طلباء ہیں، اور درجہ پنجم سے لے کر تو دور حدیث تک کے طلباء یہ فرع ثالث میں ہیں۔ ابھی جو ہے ہم چونکہ ہمارے کچھ مہمان آنا باقی ہے، اس لیے ہم پہلی فرع کو شروع کر رہے ہیں، یعنی فرع اول جو فارسی اور عربی اول کے طلباء جس میں حصہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا اناؤنسر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جو میں شرکت ہے مبارک اور سعادت دوستو، حاضرین بزم کو باادب میرا پیام، السلام السلام السلام۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی چاہ دیکھیں گے، گھڑی خوشیوں کی آئی ہے خوشی کی چاہ دیکھیں گے، بسا کر نور آنکھوں میں تمہاری راہ دیکھیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، میری بزم خوشی میں جب آپ تشریف لائیں گے۔ موقر اساتذہ کرام اور رحاب جامعہ کے چمکتے دمکتے ستاروں، فن خطابت کے شہسوار، حضرات مساہمین اعظام، زندگی ایک خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کے ایسے سچے خواب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ خوابوں کی تصورات کی افسانہ ترازی بناتے ہیں۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں۔ حال مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی ہیں کہ آنے والے زندگی کا عکس آئینہ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے کارآمد اور مقدس ہوتے ہیں۔ کچھ اسی طرح رحاب جامعہ کے اندر آغوش علم و عمل میں بہراور ہونے والا ہر طالب علم کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں خطیب بنوں، میں مقرر بنوں، میں واعظ بنوں، لیکن کچھ طویل عرصے سے فن خطابت کے مظاہرے کے میدان کے خالی ہونے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہی رہ جائیں گے۔ گویا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔
صبح کی دھند اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ مہ و انجم رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے پر آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے کہ اچانک صبح کی نرم اور خوشکن ہوا کی طرح ایک آواز آتی ہے کہ سیرت النبی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ بڑی طویل مدت کے بعد یہ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جبکہ اس میں اس کا تذکرہ ہوگا جن کو افضل الرسل، صادق امین، ہادی رسل، شافی محشر، شافع المذنبین، جن کے تعظیم میں درخت سر جھکائے، جن کو پتھر بھی سلام کا نذرانہ پیش کرے، جن کی زندگی سراجم منیرہ ہے، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، جن کی تعریف ورفعنا لک ذکرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو فضیلت دی، ہر نبی کو مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی، لیکن اللہ نے سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کیا ہے، اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافی محشر، وجہ کائنات، سید الانبیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلا آل کمال جمالی عطائی ثنائی بیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منور و مطہر، معزز، اعلیٰ عرفہ ہے ان کی سیرت طیبہ پر سجائی گئی یہ محفل ہے۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے مقصد اصلی کی طرف چلتا ہوں۔ حضرات سامعین، اس پروگرام میں آپ کو معلومات سے لبریز، احساسات کی دنیا میں لے جانے والی اور آنکھوں کو غمناک کرنے والی باتیں ملے گی، لیکن ہم اپنی جدوجہد اور کاوش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ آپ آخری مرحلے تک ہمارے ہم رکاب رہیں گے انشاءاللہ۔ رفقائے سفر، شرکائے بزم، مناسب ہے کہ سب سے پہلے تحریک صدارت ہو، مناسب ہے کہ سب سے پہلے تحریک صدارت ہو، معاً احباب کی جانب سے تائید صدارت ہو۔ ارباب علم فضل جب کوئی مذہبی یا سیاسی یا اصلاحی پروگرام کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ آغاز سے قبل مسند صدارت پر لائق و فائق اور مسلمت ثبوت شخصیت کو فائز کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سرپرستی میں یہ اجلاس بحسن خوبی اختتام کو پہنچے۔ مسند صدارت پر جلوہ فغن ہونے والی شخصیت وہ ہے جو حضرت اسماعیل رندیرہ رحمہ اللہ کے لگائے ہوئے 3 باغوں میں سے تیسرے باغ کا یہ ایسا پھول ہے جس نے رحاب جامعہ کے ہر گوشے کو مہکایا ہے۔ ہاں، ہم مسند صدارت کے لیے حضرت ناظم جامعہ شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکاتہم کی خدمت میں ادباً و احتراماً منصب صدارت کو پیش کرتے ہیں اور آغاز محفل کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ ڈھونڈتی ہے جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، ڈھونڈتی ہے جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ حضرت ناظم صاحب نے صدارت کا صحرا ہمارے جامعہ کے مؤقر استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا اسرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے سر پر سجایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ عہدہ صدارت کو قبول کریں گے اور انہی کی نگرانی میں یہ پروگرام آخر تک چلے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کی محفل، ہماری محفل کی سب سے پہلی کڑی افتتاح بالخیر کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں۔ اور خدا پاک کی آخری کتاب قرآن کریم ہے جس نے کفر و ضلالت سے لوگوں کو ہدایت پر گامزن کیا ہے۔ یہ قرآن جس کے بارے میں رب کہتا ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک و تردد نہیں، ھدی للمتقین۔
جس کا ہر پارہ لاجواب، ہر رکوع بے مثال، ہر سطر لازوال، ہر لفظ مسعود، ہر حرف مبارک، ہر حرکت دلکش، ہر نقطہ بصیرت افروز۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت بسعادت کے لیے اور زین القرآن اصواتکم کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں زبیر جعفر آباد کو دعوت دیتا ہوں، اس شعر کے ساتھ: قرآن کی تلاوت کو آ، دل کی تراوت کو آ، قرآن کی تلاوت کو آ، دل کی تراوت کو آ، دل کی نظافت کو آ، محفل کی بلاغت کو آ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل
بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. تو آئیے ذکر خدا کے بعد نبی رحمت کے تذکرے سے اپنے سود و عشق کو سکون دینے کے لیے معز الدین اورنگ آباد کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ یہ بندہ نعت کا جب بھی ترانہ بول اٹھتا ہے، یہ بندہ نعت کا جب بھی ترانہ بول اٹھتا ہے تو یہ تنہا نہیں ہوتا، زمانہ بول اٹھتا ہے. موصوف تشریف لائے اور نعت پاک پیش کریں. نبی کا لب پر، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت، جو حق میں امت کا تیرے لب پر خیال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کا تیرے لب پر خیال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. غرور حوروں
کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤ قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤ قربا ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفریت پر زوال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ماشاءاللہ موصوف نے بڑے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کی ہے اللہ مزید نکھار عطا فرمائے نظر بد سے حفاظت فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام مسابقے کی شکل میں ہے جو 3 فروعات پر مشتمل ہے پہلی فرع جس میں درجے فارسی اور عربی اول کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں فرع ثانی میں عربی سوم اور دوم کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں اور فرع ثالث میں عربی پنجم سے لے کر تو دور حدیث تک کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں تینوں فروعات میں پہلے نمبر والے کو 500 روپے دوسرے نمبر والے کو 400 روپے اور تیسرے نمبر والے کو 300 روپے انعام سے نوازا جائے گا اور یہ تینوں نمبرات اور یہ تینوں نمبر والے کے انعامات جو ہے ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت حضرت مفتی محسن صاحب ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے دعا کرے اللہ ان کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں برکت عطا فرمائے اللہ عافیت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اللہ ان کے علم سے مزید علاقے کے اندر امت کو فیض پہنچائے اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہم مسابقے کی ابتدا کرتے ہیں ہم حکم حضرات سے ادباً و احتراماً درخواست کرتے ہیں کہ منصب تحکیم پر جلوہ افروز ہو جائے تاکہ ہم مسابقے کی کارروائی آگے بڑھائیں حکم اول کی حیثیت سے مفتی خالد صاحب امام و خطیب مرکز مسجد بھوکردن اور حکم ثانی کی حیثیت سے مفتی آصف صاحب استاد فلاح دارین بھوکردن یہ رہیں گے انشاءاللہ ہمارا مسابقہ 3 فروعات پر مشتمل ہے پہلی فرع اول تا دوم دوسری فرع فارسی سے اول دوسری فرع دوم سوم تیسری فرع پنجم تا ہفتم تک رہے گی اب پہلی فرع کی پہلی کڑی محمد رضوان صورت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے
پامال کیا، برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم سے گزرے تشریف محمد لائے۔ موصوف تشریف لائے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں، نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں، پہلے آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ اور قابل قدر استاد صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر دو ظاہری اور باطنی احسان فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذات مبارک کو وجود کائنات بنایا، یعنی یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پروت پہاڑ، گردیا کی ہر چیز کا وجود صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے اور محبوب نبی کو اس دنیا میں ایسے وقت معبود فرمایا جبکہ اس دنیا میں کفر اور شرک کی تاریخ عام تھی، ضلالت اور گمراہیوں کا دور و دورت تھا، لوگ اپنے مالک حقیقی کو بلا بیٹھے تھے، خدا کا پاک اور محترم گھر خانہ کعبہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا۔ عرب قوم جہالت ہمالیہ پار پر جا بیٹھی تھی، معصوم لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا تھا، معمولی بات پر ایسا جھگڑا ہوتا کہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے اور برسوں تک بدلہ نہیں اترتا۔ علی مرحوم سے بڑے سادے دل شان انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، کہیں پہلے پانی پینے پلانے پر جھگڑا، ہی روز چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ محترم حاضرین، گر ساری انسانیت کو ایک ایسے محسن آدم اور مہتاب کی ضرورت تھی جس کے ضیاء پاش کرنے عالم کو منور کر دے۔ چنانچہ رب الکائنات نے سسکتی ہوئی انسانیت پر احسان عظیم فرمایا اور اپنے پیارے اور محبوب نبی کو بشیرا و نذیرا ہادیا مہدیا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس محسن انسانیت کو یوں ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر نے خوب کہا ہے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ محترم حاضرین، ہم بھی اس مسیح اعظم کی امت ہے، ہمیں بھی وہ کام انجام دینا ہے جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے اور آپ کے سچے اور امانت دار وارث بن کر اس کلمے کی دعوت کو پوری دنیا میں لے جانا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتا ہوں۔ خدا نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خدا نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ یہ طالب علم اسٹیج پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، یہ درجے فارسی اور عربی اول کے طلباء ہیں جو شروع کلاس کے طلباء ہیں۔ اب میں محمد ایان اورنگ آباد کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ موصوف آئے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم صدر جلسہ اور قابل قدر استاد صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔
میری تقریر کا عنوان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر دو ظاہری اور باطنی احسان فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ کی ذات مبارک کو وجود کائنات بنایا، یعنی یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پربت پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، گرد، یہاں کی ہر چیز کا وجود صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اس لیے کسی نے کیا کہا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اپنے پیارے اور محبوب نبی کو اس دنیا میں ایسے وقت محبوس فرمایا جبکہ اس دنیا میں کفر اور شرک کی تعریفیں عام تھی، ضلالت اور گمراہیوں کا دور آتا، لوگ اپنی مالک حقیقی کو بلا بیٹھے تھے۔ خدا کا پاک اور محترم خرخانہ کعبہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا۔ عرب قوم جہالت کے مالے پر جا بیٹھی تھی اور معصوم لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، اور معمولی بات پر ایسا جھگڑا ہوتا کہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیا کرتے اور برسوں تک بدلہ نہیں اترتا تھا۔ حال ہی مرحوم سے بڑے سادے اور دل نشیں انداز میں نقشہ کھینچا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، یہ روز رہتی تھی تکراریں ان میں، کہیں پہلے پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کہیں پہلے پانی پینے پلانے پر جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تلواریں ان میں۔ گر ساری انسانیت کو ایک ایسے محسن اعظم کی اور ایک ایسے مہتاب کی ضرورت تھی جس کی ضیا پاش کرنے عالم کو منور کر دے۔ چنانچہ رب الکائنات نے سسکتی ہوئی انسانیت پر احسان عظیم فرمایا اور اپنے لاڈلے نبی کو بشیرا و نذیرا اور ہادیا مہدیہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس احسان عظیم کو یوں ہی ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے۔ غرض ساری انسانیت کو ایک ایسے محسن انسانیت کی اور غرض ساری محسن انسانیت کی امت ہے، ہمیں بھی وہ کام انجام دینا ہے جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور ایمانت دار وارث بن کر اس کلمے کی دعوت کو لے کر جانا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتا ہوں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس فرا کی تیسری کڑی محمد جابر کرالا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گے، بندے تو ملیں گے مگر کوئی مولا نہ ملے گا۔ موصوف تشریف لائے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وعلى آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم صدر جلسہ اور قابل قدر استاذ صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر اور دو ظاہری باتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو آپ کی ذات مبارک کو وجود کائنات بنایا، یعنی یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز کا وجود صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ یعنی یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پربت پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، غرض یہاں کی ہر چیز کا وجود صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب نبی کو اس دنیا میں ایسے وقت مبعوث فرمایا جبکہ کفر و شرک کی تاریخ عام تھی، ضلالت اور گمراہی کا دور آتا، لوگ اپنے مالک حقیقی کو بلا بیٹھے تھے، خدا کا پاک اور محترم خرخانہ کعبہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا۔
मासूम लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता, और अब कौन जहालत की महिला पर जा बैठी थी। मामूली बात पर ऐसा झगड़ा होता है कि एक दूसरे को करते तो कर दिया करते और बरसों तक बदला नहीं उतरता था। हाल ही मरहूम से बड़े सादे और दिलनशीं अंदाज में नक्शा खींचा। कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पर झगड़ा, कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पर झगड़ा, यूँ रोज़ रहती थी तकरार उनमें। कहीं पहले पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, यूँ रोज़ रहती थी तलवारें उनमें। मोहतरम हाज़रीन, गर्ज सारी इंसानियत को एक मोहसिन आज़म और एक ऐसे महताब की ज़रूरत थी जिसके ज़िया पाश किरने आलम को मुनव्वर कर दे। चुनांचे कुरान पाक में इसी शक्ति इंसानियत को एहसान अज़ीम फरमाया और अपने प्यारे नबी को बशीरा व नज़ीरा और हदिया महदिया बनाकर भेजा। चुनांचे कुरान पाक में इस एहसान अज़ीम को यूँ ज़िक्र फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी प्यारे हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। शायर ने खूब कहा है, आमाल किया बर्बाद किया कमज़ोरों को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हज़रे गुज़रे तशरीफ़ मोहम्मद ले आए। मोहतरम हाज़रीन, इसीलिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस मोहसिन आज़म की उम्मत है, हम भी वो काम अंजाम देना है जिसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इस मिशन को आगे बढ़ाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और अमानतदार वारिस बनकर पूरी दुनिया में इस कलमे की दावत को लेकर जाना है। इतना कहकर मैं एक शेर पर अपनी तकरीर करना चाहता हूँ। खुदनते जोराह पर औरों के हाथी बन गए, खुदनते जोराह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नज़र जिसने उन दो को मशा कर दिया हमारे ने। अब हम इस फरा की चौथी कड़ी मोहम्मद मुतियुर रहमान जलगांव दर्जे फ़ारसी को इस शेर के साथ दावत देते हैं। जिस तरह लब मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, काश कि हम सब मिल जाए नाम मोहम्मद के सबब। मौसूफ तशरीफ़ लाए और मोहम्मद न होते कुछ भी ना होता, इस उन्वान पर तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला लका लमा खलक़तुल अख़लाक़। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमतुल लिल आलम बनकर। मोहतरम हाज़रीन, जैसा सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाए कि मैं आप हज़रात के सामने तकरीर पेश कर सकूँ। उसके बाद मैं आप हज़रात के ममनून हो के आप हज़रात ने इस हज़रात तलबा को इस नूरानी बज़्मों में बयान करने की शहादत दी। हज़रात, अभी अभी मैंने एक हदीस आप हज़रात के सामने पेश की जिसका मतलब कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इस कायनात में पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा ना करता। ये एक ऐसी ज़िंदगी हकीकत है जिसका इज़हार इस हदीस में मौजूद है। सच है, मोहम्मद ना होते तो कुछ ना होता। हज़रात, ज़मीन व आसमान की पैदाइश, दिन रात की तब्दीली, कश्तियों का समंदर में चलना, आसमानों से बारिश बरसना, इसके ज़रिए ज़मीन का सरसब्ज़ा व शादाब होना, कायनात आलम में इंसान व हैवानों का घूमना फिरना, हवाओं का चलना, आलम की तमाम चीज़ों का होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकरामी पर मुवाकिफ़ होना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आलम में जुलूस जलवा अफरोज़ होना खुदा को मंसूर ना था कि कायनात की तख्लीक़ी ना होती। ये ज़मीन और आसमान, ये समंदर पहाड़, जंगल और बयाबान, सर्दी और गर्मी, तारीख और रोशनी, सूरज चाँद, हुस्न और जमाल, आशिक मोहब्बत, इल्म व हुनर, इन जैसी तमाम चीज़ों का अपने वजूद से महरूम रह जाती कि बल्कि उनको कोई जानता भी नहीं कि बल्कि खुद ही हज़रत इंसानी ना होते तो सच है, मोहम्मद ना होते तो कुछ ना होता। तो एक शेर का मेरी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। दर्द व उम्मत की दवा है रहमतुल लिल आलमीन, दर्द व उम्मत की दवा है रहमतुल लिल आलमीन, बेकसों का आसरा है रहमतुल लिल आलमीन। कोई दुनिया में ना आया नबी बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप खातमुन नबी है रहमतुल लिल आलमीन। व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब हम इस फरा की पाँचवीं कड़ी मोहम्मद रेहान जयपुर को इस शेर के साथ दावत देते हैं। नामूसे मोहम्मदी पर हम जान निछावर कर देंगे, नामूसे मोहम्मदी पर हम जान निछावर कर देंगे,
گر وقت نے ہم سے کھو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ موضوع تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے اساتذہ اکرام اور علم زندگی کے ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آزمائش۔ ناموس محمدی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس محمدی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول 22 اپریل پیر کے دن صبح کے وقت 4:20 پر ہوئی ہے۔ 4:20 اس لیے کہتے ہیں کہ 23 اپریل کو مکہ معظمہ میں صبح ساڑھے 4:20 پر ہوتی ہے۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھی۔ فرماتی ہے کیا دیکھتی ہو، کچھ دراز قامت اور خوبصورت عورتیں گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ علماء کا قول ہے کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ان کے ساتھ جنت کی حوریں آئی تھی۔ آمنہ کی خدمت کے لیے یہ پاکیزہ عملہ مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا نور نظر لختے جگر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ گویا کہ آپ نے پہلے دن سے وحدت کی دعوت دی اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ محترم حضرات، اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ کی نظر اپنے نور نظر لختے جگر معصوم اور خوبصورت بچے پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کاش اس معصوم اور خوبصورت بچے کے ابا زندہ ہوتے تو اس کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، اس کو چومتے، اس سے پیار کرتے، اس کے لیے کھلونا لاتے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، آمنہ فکر مت کر، اگر کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر پیار و محبت چاہے تو اپنے پاس عرش پر بلا لوں گا، اگر وہ چاہے تو اس پر بادلوں سے سایہ کراؤں گا۔ محترم حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھے تو آپ ذرے یتیم تھے۔ آپ یتیم بن کر اس لیے آئے تھے کہ امت کو بتانا تھا کہ میں نے شروع سے لے کر مرنے تک مصیبتیں کاٹی ہیں، تاکہ جو بیچارے مفلس اور دکھی لوگ ہیں وہ میری زندگی کو دیکھ کر تسلی لے، ان میں بھی خدا کی اور مصلحت ہوں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ الغرض اس کے بعد دادا عبد المطلب نے کفالت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے اندر شعور آ گیا، اب ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر پر پہنچے تو اپنی والدہ اور باندی ام ایمن کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے۔ حضرت آمنہ نے چاہا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی کر لے۔ جب مدینہ سے اور رشتہ داروں سے مل کر آئے تو حضرت آمنہ مقام ابوا سے گزرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی، بیٹے تیرے ابو کی قبر یہاں ہے۔ تو معصوم اور 6 سال کا بچہ سنتا ہے تو بے اختیار رو پڑتا ہے اور اپنے ابا کی قبر سے لپٹ جاتا ہے۔ وہیں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ مقام ابوا اب بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں دور دور تک گھر نظر نہیں آتے، صرف کالے پتھر نظر آتے ہیں۔ اسی ویران جگہ میں ایک معصوم اور 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھ رہا ہے، اور اس ماں پر بھی کیا بیت رہی ہوں گی کہ اپنے مشقتوں اور محبتوں کا چراغ اپنی آنکھوں سے بجھتا دیکھ رہی ہے۔ یقیناً اس منظر کو دیکھ کر وہاں کا سرائے بھی کانپ اٹھا ہوگا۔ تو ماں اپنے بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہتی ہے، بیٹا میرا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن میرے اس بچے کا نام دنیا میں چمکے گا۔ ماں حضرت آمنہ بچے پر آخری نظر ڈالتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔
کسی طرح حضرت ام ایمن قبر تیار کرنے لگتی ہے اور اس معصوم بچے کے سامنے ماں کو قبر میں ڈالتی ہے، اور وہ معصوم بچہ اپنے روتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالتا ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی بہت سی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو چھوٹنے نہیں دیا۔ یہ سب مصیبتیں اور تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ خداوند عالم کو معلوم تھا کہ میری اس امت کے اندر قالین اور موٹے موٹے گدوں پر بیٹھنے والے اور سکون اور اطمینان والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ غمزدہ، پریشان حال، خستہ حال، دکھ درد میں پلنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ لوگ میرے نبی کی تکلیف کو دیکھ کر اطمینان اور سکون لے اور اپنے دکھ دردوں کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اس فرح کی چھٹی کڑی محمد سمیر کٹورا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ موصوف آئے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر تقریر پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم صدر جلسہ اور قابل قدر استاد صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بیچ کر دو ظاہری اور باطنی احسان فرمائی۔ سب سے پہلے تو آپ کی ذات مبارک کو وجود کائنات بنایا، یعنی یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پربت، پہاڑ، غاز و نیا کی ہر چیز کا وجود صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محترم حاضرین، اور دوسرا احسان یہ فرمایا، اپنے پیارے اور محبوب نبی کو اس دنیا میں ایسے وقت مبعوث فرمایا جبکہ اس دنیا میں کفر و شرکوں کی تاریکی عام تھی، ضلالت و گمراہیوں کا دور دورہ تھا، لوگ اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھے تھے، خدا کا پاک گھر خانہ کعبہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا، معصوم لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، معمولی بات پر ایسا جھگڑا ہوتا کہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے اور برسوں تک بلہ نہیں اترتا۔ حالی محروم سے بڑے سادے اور دل نشے انداز میں نقشہ کھینچا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، یہ روز رہتی تکرار ہے ان میں، کہیں پہلے پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کہیں پہلے پانی پینے پلانے پر جھگڑا، یہ روز چلتی رہتی تھی تلوار ہے ان میں۔ محترم حاضرین، غرض و ساری انسانیت کو ایک ایسے محسن اعظم اور ایک ایسے مہتاب کی ضرورت تھی جس کی ضیاء پاشکی نے عالم کو منور کر دے۔ چنانچہ رب کائنات نے اسی سختی ہوئی انسانیت پر اس احسان عظیم کو یہ ذکر فرمایا اور اپنے لاڈلے نبی کو بشیرہ و نذیرہ اور ہدیہ مہدیہ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس احسان عظیم کو یوں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ محترم حاضرین، اس لیے ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہمیں بھی وہ کام انجام دینا ہے جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور امانت دار وارث بن کر اس دنیا میں پورے کلمے کی دعوت کو لے کر جانا ہے۔ اتنا کہہ کر ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صبح ایسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں جو بدعات و خرافات کا گڑھ ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقرر بنا کر بدعات و خرافات کا ختم کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اب ہم اس فرح کی ساتویں کڑی محمد جنید ماہی جی درجے فارسی کو اس شعر کے تحت دعوت دیتے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ موصوف آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محترم صدر جلسہ اور قابل قدر حاضرین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سن کر میری ہمت افزائی کریں گے۔ محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک گوشہ سورج سے زیادہ روشن اور تابع ہے۔ نہ ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہے، نہ ہماری قلم میں وہ گویائی ہے کہ پیارے آقا مدنی کی زندگی پر روشنی ڈال سکے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہاں سے لاؤں زباں شرحی داستاں کے لیے، کہاں سے لاؤں زباں شرحی داستاں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے۔ ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ دشمنوں کا بھی اکرام کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ حالانکہ دشمنوں نے آپ کو مارا، ستایا، دھمکایا، دین کی راہ میں کانٹے بچھائے، حتیٰ کہ شیر بدر کر دیا، گلے میں فندہ ڈالا، لیکن ہمارا نبی وہ ہمدرد نبی، ہمارا نبی وہ غمخوار نبی، ہمارا نبی وہ ملنسار نبی ہے کہ جو جانی دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دشمن خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حاضرین گرامی، دنیا کے تمام عقل مند ہوشیار انسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شریف اور پاکیزہ انسان نہ اب قیامت تک پاکیزہ انسان دنیا میں نہ آیا، نہ اب قیامت تک آئے گا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا کا ذکر مبارک قیامت تک چلتا رہے گا۔ بس ایک شاعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم، چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس فرح کی 8ویں کڑی محمد عادل لاڑسونگی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخش سے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ موصوف آئے اور ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کرے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم ولتؤمنن به ولتنصرنه، صدق الله العظيم۔
محترم صدر جلسہ اور قابل قدر استاد صاحب اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ربیع الاول ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ ہادی کونین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی باری باری دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ان کی آمد سے پہلے نہ ان کا نام تھا، نہ ان کا مقام تھا، نہ ان کے آنے کا شعرا تھا، نہ ان کے آنے کی خبریں تھی، نہ ان کے آنے کا اعلان تھا، نہ ان کے آنے کا علامتیں تھی، نہ ان کے آنے کی تفسیریں تھی، نہ ان کے آنے کا ذکر تھا۔ ایک کملی والا، آمینہ کا جان، عبداللہ کا لال، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی آمد سے پہلے ان کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ محترم حضرات، دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کسی کو خبر نہیں۔ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وفات کے صدقے جائے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے خبریں پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے تفسیریں پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے تذکرے پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے درجے پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے بشارتیں پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے علامتیں پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے اعلانات پہلے، دنیا میں آئے نہیں کہ ان کے آنے کے ذکر پہلے۔ محترم حضرات، حضرت گرامی، ذرا تحریک تو اٹھا کر دیکھیے، کہاں میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور کہاں آمینہ کے در یتیم کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ دانیال کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت یعقوب کی نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ کی الحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب کی کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ سب نبیوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ راہبوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ عالموں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ راہیوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ساحروں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ زمینی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ قدیم کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ میرے محبوب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ محترم حضرت گرامین، قدیم کتابوں میں آپ کا نام نامی اسم گرامی کا ذکر کس انداز میں لکھا گیا ہے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، آپ کا آبائی وطن ذکر کیا گیا ہے، مقام ہجرت کی نشانی دہی کی گئی ہے، مقام ہجرت کی نشانی دہی کی گئی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر ایمان لانے والوں کے نیک بختی یا ہدیہ برحق سے ٹکرانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین،
میں ابھی میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ ابھی میرے محبوب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں کہ یشرب کے چرچے پہلے ہیں. سلطنت والا ابھی دنیا میں آیا نہیں کہ حکمرانی کے تذکرے پہلے ہیں. سلطنت والا ابھی دنیا میں آیا نہیں کہ ملک و شام کے تذکرے پہلے اعلانتیں پہلے. کوہ صاف سوا کی بلندی پر یا صباحا پکارنے والا میرا پیغمبر ابھی آیا نہیں کہ ہزاروں برس پہلے اس کے تذکرے. محترم حاضرین محترم سامعین کرام، ہزاروں برس پہلے صادق الامین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ذکر آسمانی کتابوں میں ہو رہا ہے. اس ہادی سبل کا ذکر جس نے شرک اور بدعتوں کو جلا ڈالا، اس ہادی سبل کا ذکر جس نے فسق اور فجور کو مٹا ڈالا، اس ہادی سبل کا ذکر جس نے ضلالت اور گمراہیوں کو اکارے پھینکا، اس ہادی سبل کا ذکر جس نے کالے گورے آدمی کی تمیز مٹا دی، اس ہادی سبل کا ذکر جس نے آقا اور غلاموں کا تعارف ختم کر دیا، اس ہادی سبل کا ذکر جس نے انسان کو انسان کا مقام دیا. محترم سامعین، میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتا ہوں. انوار نبوت سے پر نور مدینہ، انوار نبوت سے پر نور مدینہ. اس شعر کے سیاہ بار بہت ہے، اس شعر کے سیاہ بار بہت ہے. ماشاءاللہ. اس فرا میں بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں پر آ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ یہاں پر آنے کے بعد اس قدر جرأت کا مظاہرہ کرنا یقیناً یہ قابل ستائش بات ہے. اس فرا میں کل 12 طلبہ نے حصہ لیا ہے، جن کو ہمارے اس محفل کے صدر محترم ان کے فرزند احرار الحق ان کی طرف سے ہر طالب علم کو 50 روپے کا انعام دیا گیا ہے. دعا کرے کہ اللہ موصوف کو بہترین حافظ قرآن بنائے. اب ہم اس مسابقے کی 9ویں کڑی محمد مصعب گودری کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. موصوف تشریف لائے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم صدر جلسہ اور قابل قدر استاد صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر 2 ظاہری اور باطنی احسان فرمایا. سب سے پہلے تو آپ کی ذات مبارک کو وجود کائنات بنایا، یعنی یہ دنیا اور یہاں کی ہر چیز، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ پربت پہاڑ، یہ دریائے سمندر، غرض یہاں کی ہر چیز کا وجود صرف اور صرف ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی گئی. اسی لیے کسی نے کہا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب نبی کو اس دنیا میں ایسے وقت مبعوث فرمایا جبکہ اس دنیا میں کفر اور شرکی کی تاریخیں عام تھی، ضلالت اور گمراہیوں کا دورہ تھا. لوگ اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھے تھے. خدا کا پاک محترم خانہ کعبہ بتوں کا مرکز بن گیا تھا. معصوم لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا تھا. عرب قوم جہالت کے ہمالیہ پر جا بیٹھی تھی. معمولی بات پر ایسا جھگڑا ہوتا کہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیا جاتا اور برسوں تک بدلہ نہیں اترتا. حالی مرحوم سے بڑے سادے اور دلنشیں انداز میں نقشہ کھینچا. کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا، یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں. کہیں پہلے پانی پینے پلانے پر جھگڑا، یوں ہی روز جلتی رہتی تھی تلوار ان میں. محترم حاضرین، اور ساری انسانیت کو ایک ایسے محسن اعظم اور ایک ایسے مہتاب کی ضرورت تھی جس کے دیا پاش کرنے عالم کو منور کر دے. چنانچہ رب الکائنات نے سسکتی ہوئی انسانیت پر احسان عظیم فرمایا اور اپنے لال نبی کو بشیرا و نذیرا اور ہادیہ مادیہ بنا کر بھیجا. چنانچہ قرآن پاک میں اس احسان عظیم کو یوں ذکر فرمایا
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر نے خوب کہا، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ محترم حاضرین، اس لیے ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس موطنی انسانیت کی امت ہے، ہمیں بھی وہ کام انجام دینا ہے جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور امانت دار وارث بن کر پوری دنیا میں کلمے کی دعوت کو لے کر جانا ہے۔ اتنا کہہ کر ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم اس مسابقے کی 10ویں کڑی محمد عمیر گودری کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کر دشمن کو، کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ موصوف تشریف لائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم صدر جلسہ اور القابل قدر صاحب اور میرے طالب علم کے ہم سفر ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا حوصلہ افزائی کریں گے۔ محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو، محمد نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو، کہ اکثر پھول سے ٹکرا کر پتھر ٹوٹ جاتے گے۔ محترم حاضرین، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک کوشش سورج سے زیادہ روشن اور تابع ہے۔ نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے اور نہ ہمارے قلم میں وہ گویائی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر روشن ڈالیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم سامعین، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے، ہر ملنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ دشمنوں کو بھی اکرام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے، حالانکہ دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی، راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کو مارا، دھمکایا، ستایا، گلے میں پنہ ڈالا، حتیٰ کہ شہر برد کر دیا، مگر ہمارا نبی وہ ہمدرد، وہ ملنسار، وہ غمخوار ہے کہ جان دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے۔ دشمن خود ہی کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ کہیں جگہ میں اما ملی جو اما ملی تو کگا ملی، نہ کہیں جگہ میں اما ملی جو اما ملی تو کگا ملی، میرے جرم گئے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز ملی۔ محترم حاضرین، دنیا کے تمام عقل مند اور روشن انسان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوشیار اور محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکیزہ اور شریف انسان دنیا میں نہ ابھی تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ بس اتنا کہ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم، چلتا ہی رہا صدیوں سے قلم پوری نہ ہوئی روداد کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اس مسابقے کی 11ویں کڑی عبد الماجد بیڑ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ موصوف تشریف لائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاد چیز کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں وہ شفیع عاصیہ گزر گئے۔ جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ سامعین، سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ محترم حضرات گرامی، آج میرے تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ قرآن کی زبانی۔ سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چند معروضات لے کر پیش ہوا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، رونق منبر، محبوب رب، ہادی رسول، سرور انبیاء، حبیب کبریا، سید الاولین والآخرین ہے۔ سامعین، کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن میرے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے واللیل کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق گفتار کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے وما ينطق عن الهوى کہا، اور جب قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اطہر کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے ما زاغ البصر وما طغى کہا، اور جب قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے الم نشرح لك صدرک کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے علی قلبک لتکون من المنذرین کہا، اور جب قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے الذی انقض ظہرک کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے محمد، احمد، یاسین، طہ کہا۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امت مسلمہ کے ماؤں کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہا، اور جب قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے وإنک لعلی خلق عظیم کہا، اور جب قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا، اور جب قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا، اور جب قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے ورفعنا لک ذکرک کہا۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چلتا رہا صدیوں سے قلم، چلتا رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم، چلتا رہا صدیوں سے قلم، پوری نہ ہوئی روداد کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم اس فرا کی آخری کڑی محمد سعیل پال پھاٹا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح لب ملتے ہیں ناب محمد کے سبب،
جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائے نام محمد کے سبب۔ موصوف تشریف لائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا روح و قلم تیرے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دیں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، جہاں جہاں وہ شفیع عاصیہ گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ محترم حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ قرآن کی زبانی۔ سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، رونق منبر، محبوب کل، محبوب رب، ہادی رسول، صاحب جمال، صاحب کمال، سرور انبیاء، حبیب کبریاء، سید الاولین والآخرین ہے۔ مکرمین سامعین، کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحى کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر آیا تو قرآن نے محمد، احمد، یاسین، طہ کہا۔ اب ایک شعر کا، اب بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ
كما تشاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مکرمی سامعین، ان کا ایک ساتھ کریں گے. قبل اس کے کہ دوسری نشست شروع ہو، ہم جو ہے ہمارے اس مجلس کے صدر محترم سے ادباً التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. معزز و مکرم حضرت ناظم صاحب اور جامعہ حاضہ کے اساتذہ اعظام اور طلبہ اعظام، ہمارے مسابقتی اجلاس بعنوان سیرت النبی الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے روا دوا ہیں. عنوان سیرت النبی کا ہے اور اس کا طرز اور انداز جو ہے تو وہ مسابقے کا ہے. حضرت ناظم صاحب نے آنے کے بعد ایک حکم نامہ جاری فرمایا. الامر فوق الادب کے تحت بندے کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی کہ حضرت کی جگہ پر میں بیٹھوں. تو یہ حکم تھا، اس لیے حکم کی تعمیل میں بیٹھا تھا اور بالکل اچنبھے سا حکم تھا جس کی خلاف ورزی کرنا میرے لیے شاید مناسب نہیں تھا، اس لیے میں اس جگہ بیٹھ گیا تھا. اب حکم ہے کہ میں بیٹھ کر میں نے کیا تاثرات وہاں سے لیے. جو فرا ہماری چل رہی تھی یہ وہ طلبہ ہے جو بالکل ابتدائی قدم انہوں نے درجات کتب میں رکھا. ابھی جو ہے تو پہلے ہی زینے پر یہ طلبہ ہمارے آئے اور ان طلبہ نے آ کر اپنے معافی ضمیر کا جو اظہار فرمایا، بہت اچھے طریقے سے ان طلبہ نے جو ہے تو اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کی. اور بقیہ تاثرات جو ہے تو ہمارے حضرات حکمین جو بیٹھے تھے سامنے، انہوں نے نمبرات میں بھی اس کو واضح کیا ہوگا اور وہ اپنے تاثرات بیان کریں گے. لیکن ہماری یہ جو بچے تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تو اپنی ہمت افزائی اور بھولنے کے بعد بھی پھر دوبارہ اس کو کوشش کر پائے تکمیل تک پہنچنے کی پوری کوشش کی. اس لیے اس فرا میں وقت کی تحدید نہیں رکھی گئی تھی کہ بھئی کتنی منٹ یہ بات کریں گے، ورنہ مسابقتی دور میں یہ کرنا پڑتا کہ اس میں جو ہے تو طلبہ کو وقت دیا جاتا اور اپنا مضمون ان کو اسی وقت میں سمیٹنا پڑتا. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ پھر حکم کے لیے پریشانی ہو جاتی. الحمدللہ ہماری یہ فرا اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل کو پہنچی اور طلبہ کے تاثرات یہی کہ ان سے متاثر ہو کر میں نے اپنی طرف سے ان طلبہ کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں نے وہ کیا. اور میں نے یہ نیت کی جیسے مفتی صاحب نے دعا کی درخواست کی آپ سے کہ میرے ہی بچے کم سے کم اس طرح بن سکے اور وہ کچھ معافی ضمیر کو اپنے ایسے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں. جو سیرت کا عنوان ہے یہ ہمارے لیے بہت سارے پہلوؤں کو سامنے لے کر آتا ہے اور ان پہلوؤں پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سیرت میں ہی ہمارے لیے زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آگے قرآن نے ذکر کیا لیمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تو ہمارے اندر سیرت کی جو ہے تو جو پہلو ہے ان کو ہم مد نظر رکھ کر اللہ کی ذات کو اور آخرت کو ہم ہمارے سامنے رکھیں اور ان سیرت کے عنوان پر اور سیرت کے
جو ہے تو جو آنے والے اس کے اندر بیانات ہیں یا ان کے اندر جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، طلبہ جذبات پیش کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہم ہر جگہ تک پہنچائیں گے۔ اس وقت انہوں نے اپنے جو تو بیانات میں کافی تقریر، جس میں طلبہ نے جو تو 4-5 بچوں کا ایک ہی موضوع تھا اور اخیر کے 2-3 بچوں کا ایک موضوع تھا، اس کے اندر جو مضمون تھا وہ یہی تھا کہ لایا ہوا جو دین یہ ہم امت تک کیسے پہنچائیں اور ہمارے اپنی زندگی میں اس کو کیسے داخل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو تو پہلی فرا کو قبول فرمائے اور بقیہ فروعات کو بھی بہتر سے بہتر اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے جڑنے جمنے کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ حضرت ناظم صاحب کی عمروں میں کافی عمر ان کی دراز فرمائے اور ان کے اندر اور جلا ان کی زندگی کو بخشے، اور ہر سب یہ جو عنوانات ہیں یا اس طرح سے جو بھی پروگرامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔